عزم تھا اس کا جواں ایمان کا دھارا تھا وہ، داعیے دین خدا عظمت کا مینارہ تھا وہ۔ اب آپ سے مخاطب ہوں گے معروف کالم نگار جناب ڈاکٹر حسین احمد کراچا صاحب۔ میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و حبیب ربنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ واجب الاحترام امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سید منور حسن صاحب، دیگر قائدین اعظام، سامعین کرام اور قاضی حسین احمد کے بیٹوں، آج ہم قاضی حسین احمد کی یاد منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ جس روز یہ اطلاع مجھے ملی، میرے ایک سادہ دل ملازم نے مجھ سے پوچھا کہ اس دنیا سے جانے والا آپ کا کوئی عزیز تھا؟ میں نے کہا عزیز نہیں، عزیز از جاں تھا، بلکہ عزیز جہاں تھا۔ اور دنیا میں قاضی حسین احمد کا اسی طرح سے نام لیا جاتا ہے، اسی طرح سے احترام کیا جاتا ہے کہ جس طرح سے قاضی حسین احمد کا پاکستان میں احترام کیا جاتا ہے۔ اور مجھے یہ بات تو معلوم تھی کہ قاضی صاحب ہر دل عزیز ہیں، مگر جب ان کی موت کا وقت آ گیا، اللہ نے انہیں اپنے پاس بلایا، تب مجھے احساس ہوا کہ قاضی حسین احمد ہمارے اندازے سے بہت زیادہ لوگوں میں ہر دل عزیز تھے، اپنوں میں، پرایوں میں، نظریاتی مخالفین میں، غرضے کے وہ شخص کہ جس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا، اس نے قاضی حسین احمد کے غم کو اپنا غم سمجھا۔ قاضی صاحب ایک انتہائی جامع صفات شخصیت تھے، وہ خلیق بھی تھے، شفیق بھی تھے، ملنسار بھی تھے، ہمدرد بھی تھے، غمخوار بھی تھے، عالم بھی تھے، دیندار بھی تھے، مدبر بھی تھے، مفکر بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، دانشور بھی تھے، ادیب بھی تھے، کالم نگار بھی تھے، ہفت زباں بھی تھے، اقبال شناس بھی تھے، اور سب سے بڑھ کر سچے مسلمان اور ایک عظیم انسان تھے۔ قاضی حسین احمد کہ جو عربوں کے دل میں بھی بستے تھے، عجم کے دل میں بھی بستے تھے، ترکی میں بھی بستے تھے، مصر میں بھی بستے تھے، اور جب وہ مسلمانوں کے احوال انہیں پتہ چلتے تھے، اور بقول عربی کے شاعر انک تجہت الی الاسلام فی بلد تجدہ کالطیر مقصوصا جناحاہ، کہ تم جہاں بھی دیکھو کہ مسلمانوں کا حال کیا ہے، ان کا احوال کیا ہے، وہ پر بریدہ پرندوں کی طرح بھڑک رہے ہیں، تو ادھر قاضی حسین احمد کا دل بھی ان کے لیے دھڑکتا تھا، دل بھی ان کے لیے ان کا دکھ اور درد محسوس کرتا تھا۔ فقیر کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، طائف سے لے کر اسلام آباد تک اور نوشہرہ سے لے کر لاہور تک ان کے ساتھ کئی ملاقاتیں وہ ہوئیں، اور بس آخری ملاقات کا مختصراً احوال بیان کر کے انشاءاللہ پھر ایک آدھ منٹ کی بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ قاضی صاحب سے ان کی وفات سے 2 ہفتے قبل لاہور میں ملاقات ہوئی، منصورہ میں ملاقات ہوئی، تادیر ملاقات ہوئی، دل سے دل کی باتیں ہوئیں۔ قاضی صاحب بڑے دل گرفتہ تھے، بڑے کبیدہ خاطر تھے، دہشت گردی سے، لوگوں کی فاقہ مستی سے، فرقہ پرستی سے، نشانہ کشی سے، اور سب سے بڑھ کر علماء کرام موجود ہیں، میں سب کو گواہ بنا کر، رب ذوالجلال کو گواہ بنا کر آج آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ قاضی حسین احمد کبیدہ خاطر تھے، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ علماء کے درمیان افتراق ہے،
ان کے درمیان اختلاف ہے، وہ جو ہے بہم دست و گریباں ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ علماء ایک بار پھر متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں اور جو ہے اپنے راستے کو متعین کر لے، اور انشاءاللہ منزل دور نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر وہ پاکستان کے مسلمانوں کے پوٹینشل سے بہت ہی پر امید تھے، اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اگر مفاہمت پیدا ہو جائے گی تو پھر کوئی بھی پاکستان کو نیچا نہیں دکھا سکتا۔ آخری بات یہ کہوں گا کہ یاد ہوگا آپ کو کہ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا۔ اس دھماکے سے پہلے پاکستانی دنیا میں سر جھکا کر چلتے تھے، دھماکے کے بعد پاکستانی سر اٹھا کر چلنے لگے، عرب ہمیں اپنا رول ماڈل سمجھنے لگے، اور اس کے بعد آج پھر یہ صورتحال یہ ہے کہ دو گام پہ تم خود سے بچھڑ جاتے ہو خورشید، اور لوگ سمجھتے ہیں تمہیں رہبروں میں، ہم خود اپنے آپ سے بچھڑ گئے ہیں، ہم نے کسی کی کیا قیادت کرنی ہے۔ اور آخری دو اشعار جناب قاضی حسین احمد کی یاد میں، ان کے ایک مرشد مولانا مودودی تھے، دوسرے مرشد علامہ اقبال تھے، ان کے 2-3 اشعار آپ کی خدمت پہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگ و پے میں فقط مستی کردار۔ مستی کردار والا یہ مجاہد ہم سے چلا گیا ہے۔ اللہ سے ہمیں دعا ہے کہ قاضی حسین احمد کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کی طرح کے اور مجاہدین ہمارے درمیان پیدا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ عزم تھا اس کا جواں ایمان کا دھارا تھا وہ، داعیے دین خدا عظمت کا مینارہ تھا وہ۔